بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ابلیس شیطان کیسے بنا۔ اس طرح آپ نے یہ بھی اکثر لوگوں سے سن رکھا ہوگا کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا، بعد میں وہ غرور کی وجہ سے شیطان بنا، لیکن یہ بات غلط ہے کہ وہ پہلے فرشتہ تھا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب، بڑے بڑے درجات سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو درس سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر زاہد اور تیسرے آسمان پر عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا فرمایا اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا، اس کا بیان پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ شیطان صرف غرور کرنے کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا، اور اس واقعے سے بہت بڑا درس یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی خبر نہیں، اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا اور کیسے کیسے درجات سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں ختم ہو گئیں اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی پر بہت غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہا حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہا حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندے کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو شکر گزار ہونے سے روکتا رہوں گا۔ اسی طرح شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں جانبوں سے انسانوں پر حملہ وار ہونے کا وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے سے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ وار نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا،
لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز اور تعجب خیز چیز دیکھے، یہ شیطان یا ابلیس کا وسوسہ نہیں، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر و بھلائی کی امید رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھا شیطان کا واقعہ۔ اس طرح کے اسلامک واقعات، قرآن و حدیث، قرآن مجید سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔